الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اور تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد اور تماشا تو دیکھو کہ جہنم کی آتش جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو حدیثیں بیان کرتا ہوں، یاد رکھیں تو آپ کی مرضی، بھول جائیں تو آپ کی مرضی.
جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 102، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے 2 گروہوں کو پیدا فرمایا، 2 گروہوں کو پیدا فرمایا۔ ان 2 گروہوں میں جو سب سے اچھا گروہ تھا اللہ نے مجھے اس سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ گروہوں کے قبیلے بنے، جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اللہ نے مجھے اس سے پیدا فرمایا۔ پھر قبیلوں کے گھرانے بنے، جو سب سے اچھا گھر تھا اللہ نے مجھے اس سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں میں اپنی ذات، اپنے خاندان اور اپنے خون کے باعتبار سب سے اچھا ہوں، نہ مجھ جیسا پہلے کوئی تھا نہ قیامت تک مجھ جیسا کوئی آئے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی حدیث ہے، بھول جائیں تو آپ کی مرضی، یاد رکھیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 245، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے فہر کو چنا، فہر سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں جس میں اقوال بھی ہیں اور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے ہوئی۔ کتنے؟ آپ ایک نور کی شکل میں اللہ کے پاس موجود تھے آدم علیہ السلام سے 2000۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت جب آدم ادھر تھے نا اللہ کے پاس، اس وقت جو حضور کا نور تھا وہ ان کی پیشانی میں تھا۔ وہ جو سجدے کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، حضور فرماتے ہیں وہ میرے نور کو سجدے کا حکم ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ آگے حدیث کے الفاظ ذرا تھوڑا سا غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے، ذرا غور کریں، اللہ نے مجھے آدم کی صلب میں رکھ کر آدم کو زمین پر اتارا۔ یعنی پہلے میں ادھر تھا نا، پھر آدم کی صلب میں اللہ نے رکھا، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ سمجھا گئی؟ قد جاءکم من اللہ، پہلے میں ادھر تھا، پھر من اللہ، اللہ سے، پھر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ پہلے میں میاں والی میں تھا، پھر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ شادی قد جاءکم من اللہ ہے نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ میں اس کی ایک تفسیر بیان کروں گا۔ درود شریف پڑھتے رہو، شادی والے پڑھتے تو ہو، من ذوق تو بڑا ہے۔ ویسے آج محفل تو چیلم کی ہے،
اگر آپ کہیں تو میں چیلنج پر کرتا ہوں، لیکن میرا دل ہے کہ آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ ایک ایک بات جو ہے وہ سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں اللہ نے مجھے رکھا، آدم سے میں نوح میں آیا، نوح علیہ السلام کی صلب میں، وہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تھی نا، باقی لوگ مر گئے تھے، حضور فرماتے ہیں وہ میرے نور کی وجہ سے کنارے لگی تھی، سبحان اللہ، جو کشتی والے بچ گئے۔ نوح سے میں ابراہیم کی پشت میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ گلے گلزار بن گئی تھی، حضور فرماتے ہیں وہ میرے نور کی وجہ سے گلے گلزار بن گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں میں اسلاب مکرمہ سے ارحام طاہرہ میں آتا آتا، پشت در پشت آتا آتا عبداللہ کی صلب میں آیا اور اماں آمنہ کے رحم میں آیا۔ حضور فرماتے ہیں میری پوری جد پشت میں عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی ایک بھی گنہگار نہیں تھا، سارے نیک تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نیکوں سے، شریفوں سے اور پاکوں سے ہوتا ہوتا تمہارے پاس آیا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بات یاد رکھیں تو آپ کی مرضی، بھول جائیں تو آپ کی مرضی۔ کیا یہ ایک بات۔ اب دوسری بات میں کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور مفلس تھے، غریب تھے، نادار تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لغو باتیں ہیں، یہ لغو باتیں ہیں، لغو، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ رسول اللہ تو شہنشاہ تھے، آپ تو شہنشاہوں کی اولاد تھے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا جو مختصر حضور کا شجرہ نسب ہے، آگے نہ جائیں آدم علیہ السلام تک یا ابراہیم علیہ السلام، یہ چھوٹا جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن ہاشم بن عبد مناف بن کسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فیر، یہ فیر کون تھے؟ فیر یہ جس کو آپ قریش کہتے ہیں، قریشی نہیں ہے، قریشی قوم۔ تو حضور کے جو بڑے دادے تھے نا، بڑے، وہ حضرت فیر تھے، حضرت قریش۔ وہ حضرت قریش کون تھے؟ وہ جزیرہ نمائے عرب کے شہنشاہ تھے، بادشاہ۔ انہوں نے حسان بن عبد کلال حمیری کو شکست دی وادی نخلہ میں، اور پورے عرب کے بادشاہ بنے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا جی تھے، حضرت فیر، حضرت قریش، جس سے حضور کی نسل چلی۔ اس کے بعد کسی آیا، کسی کہیں یا کسی کہیں، حضرت کسی، وہ کون تھے؟ کسی کے معنی ہوتا ہے دور، یہ لمبی کہانی ہے۔ وہ چھوٹے تھے نا، وہ ادھر چلے گئے تھے دور ملک شام میں، تو پھر ان کو لوگ کسی، ان کا اصل نام زید تھا، کسی ان کو کہتے ہیں۔ ان کی امی کے نام فاطمہ تھا۔ کلاب جب فوت ہوا کسی کا ابو، تو ان کی امی نے ربیہ بن حزام سے شادی کر لی۔ ربیہ ان کو ملک شام میں لے گیا، وہ پھر زید سے کسی ہو گئے، یعنی دور جانے والا بچہ۔ اس میں وہ چھوٹے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے حضرت کسی، تو مکہ میں آئے۔ اب ذرا سوچیں، انہوں نے حلیل خزائیہ کی بیٹی جتی سے شادی کر لی۔ حلیل خزائیہ سجادہ نشین تھا کعبہ شریف کا۔ وہ جب فوت ہوا تو کسی جو ہے پورے مکے کا سجادہ نشین بن گیا، بادشاہ تھا، شہنشاہ تھا کسی۔ یہ وہ کسی ہے جس نے رفادت اور سکایت کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ جب حاجی حج پر آتے تھے تو ان کو وہ کھانا کھلاتا تھا اور پانی پلاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں دادے کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال
ان کے ہاتھوں کو لوگ بوسے دیتے تھے. آپ سیرت پڑھیں یا تاریخ پڑھیں نا تو اماموں کی جو کتابیں پڑھیں بڑے لوگوں کی, اس میں لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے, حضرت قصی کے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی. سبحان حضرت قصی کے ہاتھ. ان کا بیٹا تھا عبد مناف, ان کو لوگ قمر البطحہ کہتے تھے کہ مکے کا چاند. ان کے چہرے میں, ان کے ماتھے میں رسول اللہ کا نور تھا. عبد مناف. عبد مناف کے بعد ان کا بیٹا حضرت ہاشم آیا. یہاں سے جو ہے نا خاص بات شروع ہوتی ہے. آپ ذرا درود شریف حضرت ہاشم, ان کا نام تھا عمر. ہاشم کہتے ہیں توڑنے والے کو, چورا کرنے والے کو. یہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط آیا, بہت بڑا قحط آیا, تو حج کا موسم آ گیا. ادھر قحط تھا, ادھر حج تھا, ہزاروں لاکھوں نے دنیا آنا. حضرت ہاشم جن کا نام عمر تھا, یہ ملک شام میں چلے گئے. وہاں اونٹوں پر, ہزاروں کی تعداد میں اونٹوں پر سوکھی روٹیاں لاد کر لے آئے مکہ میں. ان کا چورا بنایا, ان کو توڑا اور اونٹ کے گوشت میں اس کا سرید بنایا اور حاجیوں کو کھلایا. اس کے بعد ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا کہ روٹیاں توڑ توڑ کر حاجیوں کو کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت ہاشم ہے. حضرت ہاشم بڑے آدمی تھے. یہ حضور نبی پاک کے دادے کے والد ہیں حضرت ہاشم. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور غریب نہیں تھے, حضور شہنشاہ تھے. صرف دنیا سے نفرت تھی, یعنی غریب دنیا سے نفرت تھی نا. وہ ایک حدیث آتی ہے نا, جو میں پھر بات لمبی ہو جائے گی, کہ جب وہ حضور ابو بکر صدیق رونے لگ گئے, جب حضور نے فرمایا نا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ ساری کائنات تو چاہے تو تجھے مل جائے, اگر تو چاہے تو میں تجھے دوں اپنی مرضی. تو حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرتا, تو اپنی مرضی کر. تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ بھوٹا کیوں روتا ہے. 2-3 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ تو خود رسول اللہ کی ذات تھی, جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر تو چاہے تو ساری کائنات تجھے دے دوں, اگر تو چاہے تو مجھ پر چھوڑ, جو میں چاہوں وہ میں تجھے دے دوں. حضرت ہاشم, یہ ان کا ارادہ ہوا, یہ بادشاہ تھے, یہ مکہ کے سردار تھے. ان کا ارادہ ہوا کہ میں ملک شام میں جاؤں اور تجارت کروں. یہ چلے مدینہ منورہ میں پہنچے. درود شریف پڑھیں. مدینہ منورہ میں پہنچے. وہاں سلمہ نام کی ایک بی بی سے انہوں نے شادی کر لی, بی بی سلمہ سے. 2 مہینے رہے, پھر چلے گئے فلسطین. جب غزہ میں پہنچے تو حضرت ہاشم کا انتقال ہوا, فوت ہو گئے. اس وقت بھی ان کی قبر جو ہے وہ غزہ میں فلسطین میں موجود ہے, جہاں پچھلے مہینے وہ اسرائیل حملے کرتا رہا ہے. اسی غزہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے والد کی قبر ہے. بی بی سلمہ جو تھی مدینہ میں, ان کے پیٹ میں اللہ پاک نے امید دی اور ان کے پیٹ میں بچہ آ گیا. جب وقت پورا ہوا, 9 مہینے پورے ہوئے, حضرت ہاشم تو فوت ہو گئے نا, پیچھے ان کا بیٹا پیدا ہوا مدینہ میں بی بی سلمہ کے پیٹ سے. وہ جب بچہ پیدا ہوا نا, اس کے جو سر کے بال تھے وہ سفید تھے, تو اس کی امی نے اس کا نام رکھا شیبہ. شیب کہتے ہیں بوڑھے کو.
शबाब कहते हैं जवानी को। उन्होंने कहा हाजा शैबा, भाई ये तो बुढ़ा है, इसका नाम शैबा, वो उसका नाम वो शैबा रखा गया। वो शैबा 10-12 साल का हो गया। किसी को पता नहीं चला कि हजरत हाशिम का कोई बेटा उधर मदीना में भी है। 10-12 साल के बाद हजरत हाशिम के एक भाई थे, उनका नाम था मुत्तलिब। उनको किसी ने बताया भाई तेरा भतीजा मदीना में है, 10-12 साल का हो गया। वो वहां से ऊंट पर चले, मदीना मुनव्वरा में पहुंचे। जब भतीजे को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भतीजे को ऊंट के पीछे बिठाया, अम्मी से इजाजत ली और मक्का को रवाना हुए। 500 किलोमीटर का फासला था। जब मक्का में पहुंचे, मक्का में दाखिल हुए ना, तो लोगों ने देखा, मक्का के लोगों ने, कि मुतलिब के पीछे एक छोर है, छोर 10-12 सालों का छोर। तो मक्के वालों ने कहा, क्या कहा? मक्के वालों ने कहा हाजा अब्दुल मुतलिब, ये मुतलिब तेरा गुलाम है। हजरत मुतलिब ने फरमाया नहीं नहीं, ये मेरा गुलाम नहीं, ये मेरा भतीजा है, हाशिम का बेटा है। लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तेरा भतीजा नहीं है, हाजा अब्दुल मुतलिब, ये तेरा गुलाम है। ये वो जो शैबा था, शैबा से अब्दुल मुतलिब बना, ये वो अब्दुल मुतलिब है जो नबी पाक का सगा दादाजी है। सुभान अल्लाह। ये आप याद रखें। ये हजरत अब्दुल मुतलिब जब बड़े हुए ना, तो ये नबी पाक के यही दादे हैं, हजरत अब्दुल मुतलिब जो शैबा थे। इनके बाल सफेद थे। अच्छा, हजरत अब्दुल मुतलिब जब बड़े हुए, इनके जमाने में 2 बड़े वाक़यात हुए। एक तो आब जमजम का, दोबारा अल्लाह पाक की तरफ से बशारत आई कि तुम आब जमजम को खोलो। ये लंबी कहानी है। दूसरा वाक़या हुआ अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो अबरहा सबा हबशी था ना, वो मक्के को ढाने के लिए और मक्के को गिराने के लिए आया। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले की बात है। 55 दिन कि वो जो हाथी वाले आए थे ना, उसको ढाने के लिए।